بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ہم تقریباً حملہ سے کوئی 1 گھنٹہ قبل چودھری مدثر مشیانہ صاحب کی قیادت میں اپنے قافلے کو لے کر جب زیر آباد چوک میں پہنچے تو وہاں پر خان صاحب جو ہیں وہ کنٹینر کے اوپر موجود تھے۔ تو ابھی انہوں نے اپنی تقریر شروع نہیں کی تھی کہ تقریباً کوئی 2 سے 3 منٹ کے دورانیہ ایک لڑکا جو جس سائڈ سے کنٹینر کو رستہ جاتا ہے دروازے کے سامنے والی سائڈ پہ، اس نے جیکٹ اپنا ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی تھی اور ویسٹ کوٹ سے اس نے پسٹل اپنا نکالا اور اس نے اس کا بلڈ مارا۔ اس کے ساتھ پیچھے ایک نوجوان کھڑا تھا جو ہم نے دیکھا، اس نے اس کے بازو کو اوپر کی طرف دھکیلا تاکہ فائر جو ہے وہ سیدھے نہ لگے۔ تو اسی دوران وہ نیچے گرا، جس کے ہاتھ میں پسٹل تھا وہ نیچے گرا، تو نیچے گرنے سے اس نے بریسٹ مارا۔ تو جو مقامی قیادت کنٹینر کے اندر موجود تھی وہاں پہ احمد چٹھا صاحب تھے، ان کو فائر لگا۔ عمر نام کا ایک لڑکا تھا، اس کو فائر لگا۔ فیصل بھائی تھے جن کے چہرے کو فائر چھو کے لگا۔ خان صاحب جو ہے ان کو جو ہے نا فائر لگا نیچے ان کی ٹانگوں میں۔ وہاں پر پھر جو حملہ آور تھا اس کو لیڈ فورس کا ایک جوان تھا، پیچھے سے ساری پولیس جو تھی متعلقہ انہوں نے ان کو پکڑا، اس کو پکڑا اور اس سے ایک جو تھی میگزین وہ برآمد کی اور کچھ اور سامان تھا جو اس کے جیب سے نکلا، انہوں نے برآمد کیا۔ پولیس نے اس کو پکڑ لیا اور اس دوران پھر بھگدڑ مچ گئی۔ اتنے میں پھر ایمبولینسیں آ گئی اور سارے جو مقامی قیادت تھی اور چودھری مدثر مشیانہ صاحب جو کہ خان صاحب کے بہت ہی قریبی ساتھی ہیں، انہوں نے اپنے بہت ہی اچھا اپنا کردار ادا کیا اور خان صاحب کو بحفاظت ان کی گاڑی میں منتقل کیا۔ اور خان صاحب کے ساتھ جو قافلہ لاہور سے آیا تھا اور ان کے ساتھ جتنے بھی وہ بندے تھے جو خان صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو بحفاظت گاڑی میں موو کر کے ان کو لاہور کی طرف بھیج دیا اور خود موقع پہ کھڑے رہ کے خود موقع پہ کھڑے ہو کر جتنے زخمی تھے ان سب کو انہوں نے بحفاظت ایک ایک کر کے وہاں سے کنٹینر سے نکالا۔ جو مقامی قیادت تھی یا جو باہر سے ہمارے منسٹرز تھے یا جو بھی پی ٹی آئی کی قیادت تھی، ان کو لے کے انہوں نے الگ الگ ایک ایک بندے کو گاڑی سے کنٹینر سے نکالا اور حفاظتی مقام پر منتقل کیا۔ اور منتقل کرنے کے بعد پھر وہاں سے خود روانہ ہوئے اور اپنی قیادت جو قیادت ان کے ہمراہ جتنے بھی ہم لوگ گئے ہوئے تھے اور جو شرکاء تھے لانگ مارچ کے، ان کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی اور ان کو بتایا کہ یہ اس ملک میں افراتفری پھیلانے والے اور شر پسندی اور یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے اور یہ ملک ہمارا ہے، نہ کہ یہ کسی گنجے منجے کسی کا بھی نہیں ہے۔ اس ملک کے مالک ہم ہیں، یہ ہمارا ملک ہے۔ باہر سے آئے ہوئے لوگ جو اس ملک میں نہ پیدا ہوئے ہیں، جن کا اس ملک کے ساتھ کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے، تو اس ملک کے آگے مامے بنے پھرے ہیں۔ اور وہاں پہ انہوں نے کچھ گفتگو کی اور پھر ان کی زیر قیادت ہم ابھی گجرات میں جو کنٹینر چودھری مدثر مشیانہ صاحب کا ہے وہاں پر ہم کنٹینر میں موجود ہیں جی ٹی ایس چونک گجرات میں، اور انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں چودھری مدثر مشیانہ صاحب جو موجودہ حالات ہیں ان کے بارے میں اور جو بھی پلان ترتیب دیا جاتا ہے اس حوالے سے وہ انشاءاللہ اپنے شرکاء لانگ مارچ سے گفتگو کریں گے اور آگے کا جو لائے عمل ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ بتائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو بہت جلد انشاءاللہ خان صاحب صبح ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم اللہ تعالیٰ کی مدد سے بھائی چودھری مدثر مشیانہ صاحب کی قیادت میں گجرات سے ایک بار دوبارہ اپنا قافلہ لے گئے خان صاحب کے ہمراہ لانگ مارچ اسلام آباد تک انشاءاللہ تعالیٰ جائیں گے۔ اور کسی قسم کا خوف ہم سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کی سوا کسی سے نہ ڈریں گے، نہ کسی کے آگے جھکیں گے اور نہ ہی اپنے ساتھ چلنے والوں کو جھکنے دیں گے۔ اور جتنا مرضی یہ دہشت گردی پھیلا لیں، جتنا مرضی یہ خوف پھیلا لیں، ہم صرف اور صرف اپنے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہیں، نہ کسی کے آگے جھکیں گے، نہ ہمیں یہ پڑھایا گیا ہے، نہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے اور اپنی قیادت کے ساتھ قدم با قدم چل کے انشاءاللہ پہنچیں گے اسلام آباد چودھری مدثر مشیانہ صاحب کی قیادت میں۔ انشاءاللہ بہت جلد خان صاحب اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ جی جھگڑا صاحب مزید اس واقعے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ محمد صاحب میں تو یہی سمجھوں گا کہ یہ جو بزدلانہ حملہ کیا گیا ہے، یہ حکمران جو مسلط کردہ حکمران ہے
ہمارے اوپر یہ جو چور ڈاکو اور لٹیرے مسلط کیے گئے ہیں، ان لوگوں کی یہ بزدلانہ اس حملے سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ یہ ہار مان چکے ہیں، یہ ہار مان چکے ہیں۔ اب یہ بھاگنے کے راستے تلاش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ میدان سے بھاگے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم ان کو اتنی آسانی سے بھاگنے نہیں دیں گے جتنی آسانی سے یہ چور راستے سے بھاگنا چاہ رہے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہر میدان میں، ہر فورم میں، ہر جگہ پہ، میدان میں، روڈ پہ، اور الیکشن کا میدان ہو چاہے جو بھی میدان ہو، اس میں ہم ان کا بھرپور مقابلہ کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ ان کی یہ جو کارروائیاں ہیں یہ تو بزدلوں کے کام ہے نا، اس طرح کے حملے کرنے، آؤ میدان میں آؤ، میدان لگا، انہوں نے دیکھا ایک سیٹ بھی وہ بھی دھاندلی سے انہوں نے جیتی، میدان میں آگے ہمارے ساتھ لڑیں، ان کو پتہ چلے، ان کو اپنی وقت کا پتہ چلے۔ اب یہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ خان صاحب اس وقت پاکستان کے نہیں پوری دنیا کے پاپولر ترین شخص ہیں، جنہوں نے اپنی قوم کو جھکنے نہیں دیا اور اپنے اللہ سے مدد مانگی۔ اور گوندر صاحب یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو انسان مدد مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اے انسان، جب تم کو یہ پتہ چل جائے کہ میں تیرے ساتھ ہوں تو پھر تمہیں اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہارے مخالف کون ہے۔ تو کب پتہ چلے گا؟ آپ میری عبادت کریں گے، جو میری عبادت کرے گا اس کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ تو انشاءاللہ خان صاحب کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد سے کھڑے ہیں۔ ہم اپنے بھائی چودھری مدثر مچھیانہ صاحب کی قیادت میں خان صاحب کے ساتھ لاہور سے چلیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہر جگہ، ہر فورم پہ بھائی چودھری مدثر مچھیانہ صاحب کی قیادت میں ہم اپنے قافلے کو اسلام آباد تک لے کر جائیں گے، اور رستے میں آنے والی ہر رکاوٹ، چاہے وہ دہشت گردی ہو، چاہے وہ پتھراؤ ہو، چاہے وہ گالی گلوچ ہو، اس کا ہم اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی مدد سے مقابلہ کرتے جائیں گے اور اپنی منزل مقصود تک پہنچیں گے۔ اور ان چوروں ڈاکو لٹیروں کو، یہ جو گنجے منجے ملک کے مامے بنے پھرتے ہیں، نہ ملک ہی نہ دا، نہ کوئی چیز نہ دی، ملک ساڈا، خان ساڈا، ملک دے مالک اسی، اے کون ہوندے نے ساڈے تے حملے کرن والے؟ انشاءاللہ انہاں نوں بھرپور جواب دیاں گے اور ہر میدان 'چ جواب دیاں گے، اللہ تعالیٰ دی مدد نال جواب دیاں گے۔